بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بحث سوم۔ شیعوں پر الزام ہے کہ وہ صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اس کا جائزہ صحابہ کرام کے متعلق شیعہ عقیدہ واضح ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اور یہ الزام غلط ہے کہ ہم تمام صحابہ کو غلط کہتے ہیں، بلکہ ہم صرف ان لوگوں پر لعن کرتے ہیں جن پر خود نبی نے لعن کیا۔ لہٰذا شیعوں کو اس بنیاد پر کافر کہنا اور واجب القتل قرار دینے کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اہل سنت برادران کا موقف ہے کہ جب کسی نے نبی کو دیکھا اور اسلام میں داخل ہوا تو وہ صحابی ہے، اس کے کسی بھی عمل کو زیر بحث نہ لایا جائے یا اس کی تعویل کی جائے، یا مثلاً کہہ دیا جائے کہ جمل و صفین عائشہ و معاویہ اور علی کی اجتہادی غلطیاں تھی۔ لیکن قرآن و روایات میں سینکڑوں مقامات پر اللہ اور اس کے رسول نے ان اصحاب کی سرزنش کی ہے جب وہ معصیت کا شکار ہوئے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ صرف صحابی ہونا کافی نہیں، صحابیت بھی برقرار تا دم آخر رہنی چاہیے اور خاتمہ بالخیر بھی ہو۔ یہی تعریف صحابہ کی بعض علماء اہل سنت نے بھی کی ہے۔ مولا علی نے نہج البلاغہ خطبہ 182 اور امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 4 میں اصحاب رسول کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں سابقین الایمان قرار دیا ہے۔ مولا علی نے نام لے کر عمار یاسر، ذوالشہادتین وابن التیہان کی مدح فرمائی، اور قرآن میں بھی سورہ فتح میں اصحاب نبی کی شان اور علامات بیان ہوئی ہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسی قرآن نے سورہ منافقون میں منافقین کی علامات بھی بتا دی ہیں، اور مولا علی نے بھی نہج البلاغہ کے خطبات بالخصوص خطبہ شکشکیہ میں بعض اصحاب کی مذمت کی ہے جنہوں نے اللہ کے مال کو اپنا مال اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں بعض اصحاب کے متعلق یہ آیت آئی ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی تو کانا ہی کانا ہے، یعنی ہر بات کی ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ نبی تمہارے احوال سے باخبر ہونا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ پس جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ پہر قرآن ہی کا فیصلہ ہے کہ گناہ گار اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ گناہ کی مذمت ہے چاہے اس کا مرتکب کوئی بھی ہو، اور اطاعت کا اجر ہے چاہے کوئی بھی بجا لائے۔ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی وہ بھی بظاہر صحابہ ہی تھے، لیکن قرآن نے ان کی مذمت کی۔ ابن حجر الہیثمی نے رسول کی ایک حدیث ابو درداء سے نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے بعض اصحاب کو حوض سے ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا اے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ آواز آئے گی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ ابو درداء کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ ایمان کے بعد کفر میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہاں اے ابو دردا، لیکن تم ان میں سے نہیں ہو۔ مجمع الزوائد 367 بعض اصحاب کو حوض سے دور کرنے کی روایت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد جلد 5 صفحہ 50، جلد 3 صفحہ 281 اور جلد اول صفحہ 225 میں بھی یہی نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پر لعنت کی اور فرمایا اس پر اور اس کے صلب میں جو ہے، یعنی مروان بن حکم، دونوں ملعون ہیں۔ بحوالہ المستدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحہ 481، الصواعق المحرکہ صفحہ 179، سیر الاعلام النبال جلد 2 صفحہ 80، اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 24، الستیاب جلد 1 صفحہ 317، السیرۃ الحلبیہ اکتاب الغدیر للعلامہ الامینی جلد 8 صفحہ 245۔ پس واضح ہوا کہ ہم نے لعنت کے جو 7 عناوین حصہ دوم میں بیان کیے تھے، ان کا مرتکب چاہے کوئی بھی ہو، بحکم قرآن و سنت مستحق کے لعنت ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، الا یہ کہ کوئی توبہ کرے، عمل صالح بجا لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ حصہ سوم کو یہاں مکمل کرتے ہیں اور حصہ چہارم میں کوشش کریں گے کہ بحث کا اختتام ہو، ورنہ ان ابحاث کو انشاءاللہ حصہ پنجم میں مکمل کیا جائے گا۔ التماس دعا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔